سینا کا نظریہ خلقت کائنات یا نظام تخلیق کے متعلق ہم ابھی پیش کریں گے، جس میں خود ابن سینا فرماتے ہیں کہ خلقت جو ہے وہ خود الہی اندیشہ سے نشأت لیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود سوچتا ہے، دوسرے لفظوں میں سوچنا، اس کی سوچ، فکر سے ہی خلقت، نظام تخلیق کیا ہے وہ وہاں سے صادر ہوتا ہے، یا وہاں سے جو ہے نا وہ نظام کائنات بنتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فکر کرتا ہے، وہ اس کی جو فکر ہے وہی اس کا علم ابدی ہے، اور اسی کو ہی عقل اول کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ عقل اول سب سے پہلی مخلوق ہے، اور یہ ایک خلاق چیز ہے۔ خلاق فرماتے ہیں کہ تخلیق کرنے والی چیز، خلاق یعنی جو چیز تخلیق کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نفس خلاق ہے، نفس اگر درجہ کمال پہ پہنچا ہوا ہو تو مختلف صورتیں خلق کر سکتا ہے، تو نفس خلاق ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ عقل اول سب سے پہلی مخلوق ہے، معلول اول ہے اللہ کا، اور نیروے یعنی ایک قوہ خلاق ہے، خلق کرنے والی ایک پاور ہے کہ جو اللہ کے فکر اور سوچ کے ساتھ وحدت رکھتی ہے۔ اللہ کی سوچ جو وحدت، وہی کیا ہے، وہ عقل اول ہے، اس کے ساتھ اس کی وحدت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہیں سے جو ہے نا وہ قاعدہ الواحد کی رعایت کر کے وحدت سے کثرت کی طرف ہم پہنچیں گے۔ قاعدہ الواحد یہ کہتا ہے کہ الواحد لا یصدر منہ الا الواحد، واحد سے واحد صادر ہو سکتا ہے، تو اس کا معلول اول وہی عقل اول ہے، جو عقل اول پہلا معلول لیکن خلاق ہے، آگے جو ہے نا وہ تخلیق کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو خداوند کریم حق تعالی ہے، وہ جب اپنی ذات میں سوچتا ہے یا فکر کرتا ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں، وہ تخلیق کے جو درجے یا تخلیق کے جو مراتب ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ نظام تخلیق کیا ہے، وہ اللہ کی سوچ اور فکر کا نتیجہ ہے۔ نظام تخلیق جو ہے نا وہ اللہ کی سوچ کا نتیجہ ہے، اور یہ نظام تخلیق کیا ہے، درجات اور مراتب کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، یعنی نظام تخلیق کے درجے ہیں، ایک درجہ اول ہے، دوم ہے، سوم ہے، اس طریقے سے آگے پھر کثرت جب وجود میں آتی ہے تو عالم عقل، عالم مثال، عالم مادہ، پھر عالم مادل میں بہت سارے درجات، عالم عقل میں درجات، عالم مثال میں درجات۔ تو یہ ایک نظام طولی جسے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نظام تخلیق ہے کہ جو مشتمل ہے درجات اور مراتب پر۔ تو فرماتے ہیں کہ یہیں سے اللہ کے عمل تخلیق اور عمل تعقل، سوچ یعنی سوچنا، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تعقل اور افرینش کیا ہے، وہ وحدت رکھتے ہیں اور ایک ہی چیز ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے جو اس کے درجے اوپر والے درجات ہیں اس میں جب سوچتا ہے تو نیچے والے درجات وجود میں آتے ہیں، نیچے والے درجات اوپر والے درجات کو سوچنے کا نتیجہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ایک واجب الوجود سے چونکہ ایک کے علاوہ صادر نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ الواحد لا یصدر منہ الا الواحد، تو اللہ کی جو سوچ کیا ہے، وہی اس کا تعقل، وہی کیا کہتے ہیں جو
پہلا وجود ہے ابن سینا کے مطابق وہ عقل اول ہے. عقل اول وہ اللہ کی سوچ اور فکر کا کیا ہے نتیجہ ہے. تو اب آگے فرماتے ہیں کہ عقل اول جب اپنے آپ میں تأمل و فکر کرتا ہے، عقل اول فکر کرتا ہے، فکر کرتی ہے اپنے آپ میں، تو وہ حق تعالی کے وجود کو واجب مانتا ہے کہ اللہ کا وجود واجب ہے. اور چونکہ خود واجب الوجود کے توسط سے وجود میں آیا ہے، تو اپنی ذات کو بھی واجب الوجود سے جانتا ہے کہ میری ذات بھی واجب الوجود سے ہے. لیکن اپنی جو ماہیت، اپنی جو ذات ہے اس کو ممکن مانتا ہے، یعنی اپنی جو ذات ہے اس کو ممکن مانتا ہے. لیکن اللہ کے بارے میں جب سوچتا ہے تو کہتے ہیں چونکہ میں اللہ کے توسط سے وجود میں آیا ہوں تو اللہ کی ذات کیا ہے، وہ واجب الوجود ہے. تو جب واجب الوجود ہے تو کہتے ہیں یہیں سے عقل اول جو ہے 3 قسم کی معرفت تک دسترسی حاصل کرتا ہے. اسے 3 قسم کی معرفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. عقل اول کے اندر جب وہ اپنے آپ کو وجود ممکن مانتا ہے تو 3 قسم کی معرفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ عقل دوم فلک کے اول کا نفس اور فلک کے اول کا جسم کیا ہے وہ وجود میں آتے ہیں. عقل اول سے کہ وہ ممکن ہے تو ممکن جہت امکانیہ سے، ممکن جو جہت ہے اس کے اندر، اس سے عقل دوم وجود میں آتا ہے. اور فلک کے اول کا نفس اور فلک کے اول کا جسم کیا ہے یہ وجود میں آتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہی جو کام ہے وہ عقل دوم انجام دیتا ہے. عقل دوم یہی جب کام عقل دوم انجام دیتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ عقل سوم وجود میں آتا ہے اور فلک کے دوم کا نفس اور جسم وجود میں آتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ پھر آگے عقل سوم وجود عطا کرتی ہے عقل چہارم کو. تو عقل چہارم کیا ہے، فلک کے سوم کے نفس اور فلک کے جسم سوم کو جسم کو وجود عطا کرتی ہے، اسے وہ وجود میں آتے ہیں. اسی طریقے سے پھر عقل چہارم سے عقل پنجم وجود میں آتا ہے. عقل پنجم اور فلک کے چہارم کا نفس اور جسم وجود میں آتے ہیں. تو کہتے ہیں یہیں سے یہ سلسلہ عقل دہم تک پہنچتا ہے، عقل دہم اور فلک نہم تک، نویں فلک اور عقل دہم تک پہنچتا ہے. تو وہ جو نواں فلک ہے اس کا نام فلک قمر ہے. یہ فلک قمر جو ہے یہ نواں فلک اور اس کے ساتھ عقل دہم کو وجود عطا ہوتا ہے. اور اسی عقل دہم کو یعنی 10ویں عقل کو عقل فعال کا نام دیا جاتا ہے. عقل فعال کہتے ہیں کہ وہ عقل دہم وہی عقل فعال ہے. تو جب وہ عقل دہم کیا ہے، عقل فعال ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ عالم کون و فساد اور نفوس بشر وجود میں آتے ہیں. عقل دہم سے عالم، یہ عالم کون و فساد جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہمارا عالم جو ہے یہ ڈائریکٹ عقل دہم کے نیچے آتا ہے. کہتے ہیں کہ عقل دہم کے نیچے یہ ہمارا عالم اور نفوس انسان کیا ہے اس سے صادر ہوتے ہیں، اور یہی عالم کثرت ہے. کہتے ہیں کہ وہ نفس جو اس عالم کو مستقیم طور پہ ہدایت کر رہا ہے، ڈائریکٹ ہدایت کر رہا ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں عقل فعال یعنی 10ویں عقل سے صادر ہوا ہے. نفس بھی وہیں سے صادر ہوا ہے کہ جو اس پورے کے پورے عالم کو ڈائریکٹ ہدایت کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات
جو اس اعتبار سے کہ کلیات کا علم رکھتی ہے اور ہر قسم کی کثرت سے پاک ہے، کثرت سے مبرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات جزیات کثیر ہیں، کلیات کیا ہے؟ کلیات کیا ہے؟ وہ کثیر نہیں ہے، تو کلیات کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کی ذات، چونکہ ابن سینا کا نظریہ تھا کہ اللہ کی ذات کلیات کا علم رکھتی ہے، جزیات کا نہیں رکھتی، اور امام غزالی دوسرے لوگوں نے اسی بنیاد پہ ان کو جو ہے نا وہ کفر کے فتوے لگائے تھے کہ اللہ کے عالم مطلق، عالم مطلق ہونے کے قائل نہیں ہے، یا عالم مطلق ہونے کے قائل نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں بکل شیء علیم، چاہے وہ شے کلی ہو یا جزئی ہو، کہ میں ہر شے کا عالم ہوں، چاہے کلی چاہے جزئی۔ ابن سینا کہتے ہیں اللہ کلیات کا عالم ہے، جزیات میں وہ اس وجہ سے نہیں مانتے کہ جزیات کثیر ہیں، جزیات میں تغیر و تبدل ہے، جزیات کے تغیر و تبدل سے اللہ کے علم میں بھی تغیر و تبدل کو ماننا پڑے گا، لہذا وہ فلسفی اعتراضات لازم آتے تھے۔ تو ان اعتراضات کی بنیاد پر ابن سینا نے کچھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیا ہے کہ اللہ جزیات کا عالم ہے لیکن از طریق کلیات، یعنی دوسرے لفظوں میں جزیات کے علم کا انکار تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے یہ علماء یا مذہبی لوگ کہتے ہیں وہ جزیات کا بھی عالم ہے، تو ابن سینا دوسرے لفظوں میں حل کرنے کی بجائے بات وہی کر دی کہ کلیات کا عالم ہے، کلیات کے طریقے سے جزیات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس وجہ سے کہ وہ ذات کلیات کا علم رکھتی ہے اور ہر قسم کی کثرت سے مبرہ ہے، تو اس وجہ سے ان عقول کے واسطہ سے جہان کو ہدایت کر رہی ہے، جہان کی ہدایت عقول کے واسطے سے ہو رہی ہے، اور یہ جہان ڈائریکٹ فلک قمر کے نیچے اور عقل فعال 10ویں عقل کے نیچے آتا ہے۔ تو یہ جہان جس میں یہ تغیر و تبدیل، ہر چیز میں تغیر و تبدل ہے، زمانہ ہے، تغیر و تبدل ہے، آج ہیں تو کل نہیں ہے، یہ سارے کے سارے عالم کے جو فنا و نیستی یا نابودی یا وجود، ایک چیز وجود میں آ رہی ہے، ایک چیز فانی ہو رہی ہے، سارے کا سارا اس عالم میں ہے۔ تو اس وجہ سے اس عالم کو عالم کون و فساد کہا جاتا ہے۔ تو یہ عالم کون و فساد کو ڈائریکٹ فلک قمر اور عقل فعال کیا ہے، وہ اس عالم کو چلا رہا ہے، اس عالم کی ہدایت ان کے ذمہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو موجودات اس جہان میں وجود میں آتی ہیں وہ تو تھوڑی مدت بعد فنا ہو جاتی ہیں، کچھ عرصہ بعد۔ تو یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ ہمیشہ زندگی خاکی تغیر و تبدیل میں، تغیر و تبدل میں ہے۔ یہ تغیر و تبدل نے انسان کا احاطہ کیا ہوا ہے، لہذا جب کوئی مخلوق چاہتی ہے، جب وجود میں آنا چاہتی ہے، لہذا اس عالم میں جو بھی مخلوق وجود میں آنا چاہتی ہے تو عقل فعال اپنی طرف سے صورت کو، اس کی شکل کو افاضہ کرتی ہے تاکہ اس کا وجود، اس کے وجود کو ممکن بنا سکے۔ ایک صورت جو ہے وہ عقل فعال عطا کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب عقل فعال صورت کو افاضہ کرتی ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں وہ مخلوق جب اس جگہ سے اس کو فنا حاصل ہو جاتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے وہ چیز، تو کہتے ہیں کہ عقل فعال وہ صورت بھی واپس لے لیتی ہے، جب واپس لے لیتی ہے تو اپنے اندر لے جاتی ہے۔ اس وجہ سے ابن سینا نے اس عقل کو واحب الصورت کا نام بھی دیا ہے۔ واحب الصورت یعنی واحب الصور، یعنی صورتوں کو
عطا کرنے والا، ہبہ کرنے والا، یعنی صورتیں عطا کرنے والا، اس کا نام بھی صورتیں عطا رکھا ہے کہ عقل فعال صورت عطا کرتا ہے اشیاء کو. تو کہتے ہیں کہ صورت جب اشیاء اس عالم میں ختم ہو جاتی ہیں تو ختم ہونے کے بعد وہ صورت کو واپس لے کر اپنے اندر عقل فعال لے لیتی ہے. اپنے اندر جب لے لیتی ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں لے کر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ بات بھی جو کسی عارف نے کہی ہے کہ جو عرفانی بات ہے کہ جو بھی اشیاء اس عالم میں فنا ہو جاتی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں. تو محفوظ کہاں ہو جاتی ہیں؟ وہ عقل فعال اپنے اندر لے لیتی ہے. تو یہ شاید وہی بات کر رہے ہیں کہ عقل فعال جو ہے واہب الصور ہے، صورتوں کو ہبہ کرنے والا، صورتوں کو صورتیں عطا کرنے والے ذات وہ عقل فعال ہے، جو جسے عقل دہم کہا جاتا ہے. کہتے ہیں فارابی نے بھی اس عقل فعال کو واہب الصور کا نام دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہا ہے کہ جو معقولات یہاں اس عقل فعال میں موجود ہیں وہ عقل فعال ان معقولات کو عقل انسانی پہ پیش کرتا ہے. لہذا عقل انسانی پہ جب اس کا افعالہ ہوتا ہے تو تب کیا ہے؟ علم وجود میں آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے، سوچ کے نتیجے میں جس کے جو علم سے حاصل عطا ہوتا ہے اس کی صورت کیا ہے؟ وہ عقل فعال آپ کو عطا کر دیا ہے. تو اس وجہ سے ابن فارابی بھی کہتے ہیں میں نے بھی اس کا نام واہب الصور رکھا ہے. صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ صورتیں عطا کرنے والی ذات کیا ہے؟ وہ عقل فعال ہے. تو لہذا کہتے ہیں یہ عقل فعال جو 10واں عقل ہے یہ واسطہ فیض ہے، موجودات تک فیض پہنچنے کا واسطہ ہے. یہ عقل فعال موجودات تک فیض پہنچنے کا واسطہ ہے اور انسانی نفوس اور عقل کے اندر جو کچھ استعداد بالقوہ ہوتی ہے اس کو فعلیت بخشتا ہے، صورتوں کو مادی بناتا ہے، صورتیں عطا کرتا ہے چیزوں کو اور نفوس کو اس قوت والے مرتبے سے اٹھا کر فعلیت میں تبدیل کرتا ہے. تو یہ عقل فعال ہی ہے جو کہ کیا ہے سب کچھ کر رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان کی عقل انسانی جب سوچتی ہے تو یہ سوچ کے نتیجے میں عقل فعال کیا ہے؟ وہ چونکہ واسطہ فیض ہے، موجودات کی طرف واسطہ فیض ہے، تو یہ عقل فعال وہ آپ کو صورت، آپ کے علم کو جو صورت عطا کر دیا ہے، جس تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ جو صورت ہے وہ عقل فعال عطا کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ انسانی عقل کیا ہے؟ اب عقل فعال اس وجہ سے نام دیا گیا ہے کہ خود فعلیت ہے اس میں، یعنی فعال ہے، ایکٹیو، کہ یہ صورت کو عطا کر رہی ہے. لیکن کیا کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ عقل انسانی کیا ہے؟ وہ صورت موجود ہے، معقولات اس کے اندر ہیں، عقل انسانی اس سے اتصال کے نتیجے میں وہ معقولات کو دریافت کرتی ہے. یہ شاید میرے خیال میں علامہ طباطبائی صاحب اور کا جو ہے نا وہ نظریہ ہو. تو یہ انشاءاللہ اس بحث میں ہم پڑھیں گے کہ جب ہم کلیات کی بحث آگے کریں گے انشاءاللہ، علم کی بحث، کلیات کی بحث، تو اس میں بتائیں گے کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، علم کے حصول کیسے ممکن ہے. تو اس میں فلاسفہ کیا کہتے ہیں، بہت سارے فلاسفہ نے اپنے اپنے نظریات دیے ہیں. خود ابن سینا کا نظریہ ہے، ملا صدرہ کا نظریہ ہے، مغربی فلاسفہ کے بہت سارے نظریات ہیں اس بارے میں. جو کچھ ابن سینا نے کہا ہے وہ چونکہ ابن سینا کا نظام کائنات جو ہے اس کی جو خلقت کی جو ترتیب ہے اس ہستی میں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ممکن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عقل اول وجود میں، عقل اول
وہی نفس تعقل ہے خدا کا، اس کے ساتھ ایک اس کی وحدت ہے، لیکن اس کے اندر پھر جہت امکانیہ سے ہی عقل دوم اور فلک اول اور اس کے نفس اور جسم وجود میں آتے ہیں۔ تو یہیں سے وہ ذات یعنی وہ سلسلہ آگے بڑھا کے کہتے ہیں کہ کثرت پھر عقل اول کے بعد عقل دوم سے وجود میں آئی، اور عقل دوم سے عقل دہم تک جب پہنچی تو یہی عقل دہم ہے ڈائریکٹ جو اس نظام عالم کو چلا رہی ہے۔ تو یہ فیض جو ہے یعنی اس مبادی عالی یا اوپر سے جو فیض ہے وہ عقل فعال کے واسطے سے مخلوقات تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مخلوقات کہ جب جو تعقل کرتے ہیں یا فکر کرتے ہیں تو فکر میں جو صورت آپ کی عقل میں معقولات کو ڈھالتی ہے، معقولات کی صورتیں عطا کرتی ہے، وہ عقل فعال ہی ہے۔ تو یہ عقل فعال کیا ہے؟ یعنی اس نظام کو کی ہدایت کیا ہے؟ وہ عقل فعال کے ذمہ ہے، وہ عقل فعال ہی اس کا نظام خلقت کو چلا رہی ہے۔ تو اب اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا ہے وہ جو مطلب یوس جسے کہا جاتا ہے طبیعیات قدیم، تو وہ عقول عشرہ کے جو قائل ہیں تو وہ افلاک کی تعداد کو 9 مانتے ہیں کہ 9 فلک ہیں اور عقل 10 ہیں۔ پہلے عقل کے بعد ہی فلک پہلا فلک شروع ہوتا ہے عقل دوم کے ساتھ۔ جب عقل دہم تک پہنچتے ہیں تو 9واں فلک کیا ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ فلک فلک قمر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہیں سے جو افلاک جن کی تعداد 9 ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں جس کو ابن سینا اور ان فلاسفہ نے ذکر کیا ہے کہ فلک اعلیٰ یہ پہلا فلک، دوسرا فلک فلک ثوابت، تیسرا فلک فلک زحل، چوتھا فلک فلک مشتری، فلک مریخ، فلک شمس، فلک زہرہ، فلک عطارد و فلک قمر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 9 قسم کے افلاک کیا کہتے ہیں یہ ان ستاروں کے ساتھ موجود ہیں کہ جو ستارے اور سیارے بے شمار ہیں ان کے اندر۔ تو کہتے ہیں کہ یہی انہی نے کیا کہتے ہیں کثرت کو وجود عطا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی افلاک کسی صورت میں بھی ڈائریکٹ ذات واجب الوجود سے وجود میں نہیں آ سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ واجب حق والوجود حق تعالیٰ کی ذات بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری مرکب ہیں اور یہ ان کا صادر ہونا اس سے ناممکن تھا۔ لہذا کیا ہے وہ عقل اول ہی جو ہے عقل اول ہی ہے جو پہلی مخلوق ہے جو اللہ سے صادر ہوئی ہے، تو اس عقل اول کو کیا کہتے ہیں کہ اندر جو جہات کمالیہ ہیں، کمال کی جو جہت ہیں عقل اول کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں وہیں سے کیا ہے عقل دوم اور عقل دوم کی جہت امکانیہ سے پھر وہ افلاک پہلا یعنی فلک جو آگے ہیں اور ان کو جسم اور نفس جو وجود میں آتے ہیں، جو ابھی کیا کہتے ہیں سلسلہ بتایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 9 قسم کے عقل اور 10 قسم کے افلاک کے یہ قائل ہیں۔ تو پہلے بتایا کہ فلاسفہ اشراق بھی 10 عقول کے قائل ہیں، عقول عشرہ کے قائل ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کچھ اختلاف ہے ستاروں کے بارے میں کہ فلک ثوابت کی میں ستارے کی تعداد میں کچھ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، تو کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں نہیں کم ہے، یہ سارے کے سارے ان میں اختلاف ہے، لیکن اس چیز میں اختلاف نہیں ہے کہ عقول کی تعداد کیا ہے وہ 10 ہے۔ تو اس وجہ سے ابن سینا اور شیخ اشراق
دونوں شخصیات عقول اشرا کے قائل ہوئے ہیں. تو یہیں سے کہتے ہیں کہ عقل اول کو مان کر ہمیں ایک یا عقل اول کو تصور کر کے ہی نظام کثرت کی عقلی توجیہ اس طرح کرنی پڑے گی، وگرنہ اگر ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے تو پھر اس کثرت کا حق تعالی سے صادر ہونا ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ سنخیت نہیں ہے، وہ بسیط ہے، یہ مرکب ہے. یا جیسے وہ کیا کہتے ہیں، ایک فلسفی بڑا نظریہ بہت لوگوں نے ذکر کیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں جواب بھی دیا، لیکن خود بھی فلاسفہ لگتا ہے خود بھی مطمئن نہیں ہے اس جواب پہ. اور ایک شاگرد تھے علامہ طباطبائی صاحب کے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے خود پوچھا ایک دفعہ علامہ طباطبائی صاحب سے، تو انہوں نے کہا میں خود بھی مطمئن نہیں ہوں اس پہ. وہ یہ ہے کہ کس طرح اللہ کی ذات ثابت ہے، متغیر نہیں ہے، اس میں ثبات ہے، ٹھیک ہے، تغیر نہیں ہے. تو یہ جو نظام میں عالم ہے یہ متغیر ہے. تو متغیر کا ثابت سے ربط، جب ہم کہتے ہیں کہ ثابت ہے تو ثابت سے تو متغیر نہیں صادر ہو سکتا، ثابت سے ثابت ہی صادر ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں بہت سارے اعتراضات ہیں، جو ہے نا وہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ جن سوالات کو ہر فلسفی نے اپنے اپنے مطابق جواب دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تغیر و تبدل اور ثبات، جب تک کچھ چیز کو تصور نہیں کریں گے کہ جو جہت اثبات رکھتی ہو، ثبات رکھتی ہو، ثبات ثابت، تو ثابت سے ثابت ہی صادر ہو سکتی ہے. اللہ کی ذات ثابت ہے، ثابت سے متغیر، ثابت اور متغیر کے درمیان ایک ثابت کو فرض کرنا پڑے گا. جس طریقے سے ابھی ابن سینا اور شیخ شراق نے بسیط اور مرکب کے درمیان ایک ایسی بسیط کو فرض کیا کہ جس کے اندر جہت امکانیہ موجود تھی. وہ جو جہت امکانیہ جو تھی اس کے یعنی کے ذریعے سے ہی عقل دوم اور افلاک اور آگے کیا ہے کثرت کیا ہے صادر ہوئی ہے. تو یہ ایک نظریہ ابن سینا کا نظریہ تھا کہ جو عقل اول سے عقل دوم تک پہنچا، اس کو عقل فعال کا نام دیا. اور اسی عقل فعال جو انسان کے اندر علم، قوت ہے، قوت کو فعلیت عطا کرنا اور صورتیں عطا کرنا کیا ہے، وہ عقل فعال کا کام ہے. تو اب ہماری جو اگلی گفتگو ہوگی علم کے متعلق. تو علم کیسے حاصل ہوتا ہے، اس ساری بحث کا تعلق کیا ہے، یہ عقل فعال سے ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلی بحث ہی اسی کے ساتھ اس کو بھی جوڑ دیں گے. اچھا آگا، یہ جو عقل فعال جن ریئلمز کو گورن کرتی ہے، ایکٹیو انٹلیکٹ جو ہے، یہ عالم مادی اور عالم برزخ اس کے احاطے میں آتے ہیں، ایکٹیو انٹلیکٹ یا عقل فعال کے احاطے میں. جی عالم برزخ اور عالم مادیات. اور یہ جو افلاک ہیں فلک نمبر 1 سے لے کے فلک نمبر 9 تک، یہ جتنے بھی افلاک ہیں یہ عالم برزخ سے اوپر والے عالمین ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسری اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ عقل دوم کے ساتھ ساتھ فلک، نفس فلک اور جسم فلک کیا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں تصور پیش کیا ہے. جی، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی عقل سے لے کے اور 10ویں عقل تک یہ جو بھی کچھ سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ عالم برزخ سے اوپر والے عالمین ہے بیسیکلی. جی ٹھیک ہے، عالم برزخ کو آپ عالم مثال بھی کہہ لیں. اچھا دوسرا میرا ایک سوال یہ تھا کہ ابن سینا کی چونکہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اب ابن سینا یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ جو ایکٹیو انٹلیکٹ ہے، جو عقل فعال ہے، یہ فارم گیور ہے، مطلب یہ صورت مہیا کرتا ہے. تو لیکن
ہم لیکن ابن سینا یہ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ یہ صورتیں عقل فعال کے اندر کیسے موجود ہیں، کس حالت میں موجود ہیں؟ کیا ابن سینا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں عقل فعال سبب تو ہے صورت کا، لیکن یہ صورتیں عقل فعال کے اندر کس حالت میں موجود ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عقل فعال مرکب ہے ان تمام صورتوں کا، تو اس کا نہیں جواب ابن سینا کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صورتیں اس کے اندر موجود ہیں اور وہ صورتیں اٹھا کے دے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں خلاق ہے، خود تخلیق، واہب الصور ہے، صورتیں اس کی صورتیں عطا کرنے والا ہے۔ لیکن آگا صورت بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز عطا کر رہے ہیں، مطلب کہ جی ایسے کیسے ممکن ہے، ہمیں کسی نہ کسی طور پہ تو سوچنا پڑے گا کہ کسی نہ کسی انداز میں عقل فعال ان صورتوں کو پوزیس کرتی ہے۔ اب وہ پوزیشن کس انداز کا پوزیشن ہے وہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز اگر کوئی حقیقت عطا کر رہی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک چیز اس کے پاس ہو ہی نہ اور وہ عطا کرے؟ یہ تو کانٹرڈکٹ اللاجیکل سی بات ہوگی نا، کسی نہ کسی طریقے سے عقل فعال ان صورتوں کو پوزیس کرتی ہے، اب وہ پوزیشن کا طریقہ کیا ہے یہ سوال کھڑا ہوتا ہے نا بیسیکلی۔ نہیں، یہ سوال نہیں کھڑا ہوتا بادشاہ، بالکل بھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک معنی جو ہے خواب میں ایک صورت لیتا ہے، وہ جو صورت بنتی ہے وہ آپ کے جو سائیکک سبسٹنس ہے اس سے بنتی ہے، عالم خیال سے بنتی ہے۔ تو یہ فارم جو ہے آپ کے سائیکک سبسٹنس سے ہی بنتی ہے، اس کو ان فارم جو ہے وہ ایکٹیو انٹلیکٹ کرتی ہے اور نہیں خیال تیمور ہے۔ صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ ایکٹیو انٹلیکٹ جو ہے نا اس کے اندر یہ ایکٹیو پیسو پرنسپل دونوں پائے جائیں گے نا، وہ تو دونوں کو پوزیس کر رہی ہے۔ نہیں، جو آپ صورت کی بات کر رہے ہیں نا، جب علم جو ہے صورت لیتا ہے تو جو صورت وہ نچلے ریلم کی چیز ہے، نہیں اوپر میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یقیناً وہ ٹھیک ہے، ظاہر پہ تو صورت نے جو اس کا اظہار ہونا ہے وہ نچلے ریال میں بھی ہونا ہے، لیکن یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ صورت کا سبب جو بن رہا ہے وہ عقل فعال ہے، اس سے تو اگری کریں گے نا، صورت کا سبب عقل فعال ہے، وہ کاز ہے، اس عقل فعال کاز ہے، اس کا افیکٹ صورت ہے، چلے اس طرح کہہ لیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر کاز اور افیکٹ کے ریلیشن شپ کی اگر بات کریں، کاز کے پاس جو افیکٹ میں چیز موجود ہوتی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کاز میں نہ ہو، مطلب جو کمال، جو پرفیکشن کاز کے پاس ہے وہی وہ افیکٹ کو عطا کرے گا نا بیسیکلی، یہ میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ صورت بحیثیت صورت عقل فعال میں موجود نہیں ہوتی، لیکن وہ عقل فعال جو ہے وہ ایک سنتھسز ہے، ایک سنتھیٹک ایسپیکٹ ہے تمام صورتوں کا، ایک سنتھسائز فارم میں تمام صورتیں عقل فعال میں موجود ہوں گی، ناٹ ایز انڈیویجول فارمز بٹ ان سنتھسائز فارم، لیکن موجود ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک سنتھسائز فارم میں وہ تمام صورتیں عقل فعال میں موجود ہوں گی، تبھی عقل فعال سبب ہے کیا کہتے ہیں ان صورتوں کو مہیا کرنے کا، میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں، بحیثیت صورت وہ عقل فعال میں موجود نہیں ہوں گے، ظاہری بات۔ وہ پہلے بیان کر چکے ہیں نا کہ ہر عقل کا ایک عقل ہے، ایک نفس ہے اور ایک جسم ہے، تو اس معنی میں پھر پورا عالم برزخ اس کا نفس یا ایسے کچھ ہوگا نا، سور کا ایک عالم۔ مطلب جی مطلب کہ اس سینس میں جتنی بھی صورتیں ظہور پذیر ہونی ہیں عالم برزخ یا مادی میں، وہ سنتھسائز فارم میں عقل فعال ان کو پوزیس کرتی ہے، ناٹ ایز انڈیویجول فارمز بٹ ان سنتھسائز فارم، کیونکہ وہ ایک سنتھیٹک ایک سنتھسائز ریالٹی ہے نا بیسیکلی۔ جی جی یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی سملیرٹی کافی حد تک میں دیکھتا ہوں پلیٹو کے آئیڈیاز آف فارمز میں بھی ہے، ایک مٹیریل ورلڈ ہے اور ایک آئیڈیل ورلڈ ہے، اور آئیڈیل ورلڈ میں وہ سارے آئیڈیاز رہتے ہیں ایز اے خیال، اور مٹیریل۔ اور سر میرا کوشچن تھا کہ عقل اول سے دا فرسٹ انٹلیکٹ سے اور عقل فعال کے درمیان جو آپ نے مختلف بتائے ہیں نو عقل، ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا سکیں گے کہ وہ کس لحاظ سے استعمال ہوتی ہیں، ان کا کیا فنکشن ہے اور وہ کیا کرتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ عقول کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی کہ کیا وہ ابن سینا ایسے لکھتے ہیں کہ اس عقل کا کام ہے کہ وہ اس چیز کی دیکھ بھال کرے، اگلی کا کام ہے، اس طرح کا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں انہوں نے کام لکھ دیا کہ عقل اول نے عقل دوم، فلک نفس فلک جسم فلک کے اول، عقل دوم کا بھی سیوم کا بھی، اور
جب عقل دوہم کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ عقل دوہم سے پوری کائنات آگے ثابت ہوئی، سب کا لکھ دیا اس طریقے سے۔ یہ کیا کہتے ہیں اب وہ ابن سینا جو ہیں یقیناً آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ ماہیت کو مقدم سمجھتے ہیں جب وہ فلسفائز کرتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ ایک ایشو پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ تمام صورتیں ایک سنتھسائز فارم میں عقل فعال میں موجود ہیں، تو اب اس کو اگر ماہیت کو مقدم سمجھ کے اس حقیقت کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ملا صدرہ کا بھی تو اعتراض بیسیکلی ایونچولی پھر ادھر ہی آتا ہے نا کہ جو ڈسٹنکٹ ہیں جو چیزیں اب ڈسٹنکٹ صورتیں جو ہیں وہ سنتھسائز فارم میں عقل فعال میں کیسے موجود ہوں گی، اور یہی جو سمپل اور کمپوزٹ کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے یہ کیسے مطلب یہ ریکنسیلیشن ہوگی اگر آپ ماہیت کو مقدم سمجھ کے فلسفائز کریں گے چیزوں کو؟ تو یہ بھی تو بات ہے نا بیسیکلی۔ دیکھیں ماہیت ان کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ماہیت مقدم ہے اور وجود کی ماہیت پہلے اور وجود بعد میں، وہ مسئلہ ہے وجود اصل ہے، ماہیت اعتباری ہے، لیکن یہ سارے قائل ہیں کہ وجود و ماہیت متحد ہیں وجودان، ان کا ایک ہی وجود ہے، یعنی باہم وجود ماہیت کے بغیر اور ماہیت وجود کے بغیر نہیں ہے۔ تو وہاں پہ یہ نہیں تصور نہیں ہے کہ ماہیت کو تقدم ہے، یعنی جو بھی ہے اس کی خود عقل فعال کیا ہے، وہ وجود و ماہیت سے مرکب ہے، اس کی ایک ماہیت ہے۔ تو وجود و ماہیت سے جب ہے تو جتنی بھی کائنات ہے آگے وجود و ماہیت سے مرکب ہے، سب پاس وجود و ماہیت ہے۔ تو اس کی جو عقلی تحلیل میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو ہم عقلی تحلیل میں ایک کو مقدم اور ایک کو مؤخر جانتے ہیں، یا ایک کو اصل اور ایک کو اعتباری، وگرنہ خارج میں ان کا وجود ایک ہوتا ہے، متحد ہیں وجود ہے۔ جی وہ میں خارج کی بات نہیں کر رہا، میں وہی کہ اگر آپ ریشنلائز ریزننگ کرنے کی کوشش کریں، ریشنل آرگومنٹ دینے کی کوشش کریں، تو اس میں پھر کیسے ریکنسیلیشن ہوگی؟ یقیناً خارج میں تو وہ ایک ہی حقیقت ہے۔ نہیں، خارج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خارج یعنی یہ باہر جو ہے نا، خارج مطلب ہے عالم خارج، تو وہ عقل فعال بھی خارج میں موجود ہے، عقل فعال بھی عالم خارج کا ایک حصہ ہے، عالم خارج کا وہ عالم لفظ کن سے وجود میں ہے۔ نہیں جی لیکن میں اگین آپ نے بالکل درست کہا، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ لیکن جب آپ اس کو لاجیکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، اس خارج میں جو حقیقت ہے اس کو اگر آپ لاجیکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پھر لاجیکلی ایکسپلین کرنے میں تو پرابلم آئے گی نا۔ پھر جب آپ ریزن کا سہارا، ریزن کو یوز کرتے ہوئے اس نہیں دیکھیں ریزن کو ہم جو کرتے ہیں تو عقل فعال میں وہ مشکل تو نہیں آتی نا۔ ریزن ہم یہی دیکھیں، جب ہم نے یہ سلسلہ بیان کیا ہے کہ عقل اول سے عقل دوم اور دوم میں سارے وہ تین چیزیں وجود میں، کثرت وجود میں آتی گئی، تو جہاں سے کثرت شروع ہوتی ہے وہ وہاں پہ وجود و ماہیت، اس کو ہم نے عقلاً کیا ہے وہ چیز ماننا پڑے گی۔ اب یہ ہے کہ عقلی تحلیل میں ہم لاجیکل وہ کر سکتے ہیں جو ہے، ہاں اس کو خارج میں کیسے بیان کریں گے؟ خارج میں ہر عقل فعال کی ہر صورت جو خارج میں جس کو اس نے صورت عطا کی ہے، اس کو دیکھ کر ہم کیا ہے عقلی تحلیل میں کہیں گے کہ یہ فلاں وجود اور فلاں ماہیت سے مرکب ہے۔ اچھا لیکن پھر آگا بات اصل میں یہ اگر ایسی بات ہے تو پھر لیکن یا پرہیپس میری انڈرسٹینڈنگ میں کوئی ایشو، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیکن جب یہ سارے فلاسفرز جو کہ ماہیت کو مقدم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ جب یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں وحدت سے کثرت کیسے نمودار ہوئی ہے مثال کے طور پہ، تو یہاں تو پھر ان کو پرابلمز آ جائیں گی نا بیسیکلی، انٹل انلیس جس طرح وہ ملا صدرہ نے کہا تھا کہ جو کامن تھریڈ ہے تمام چیزوں کی وہ وجود ہے، اور وہ وجود کے اندر ہی کیا کہتے ہیں یہ کیپیسٹی ہے کہ اس میں وحدت کا ایسپیکٹ بھی ہے اور ساتھ ہی کثرت کا ایسپیکٹ بھی ہے،
لیکن یہی والی چیز آپ ماہیت کے لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ماہیتیں تو ساری مختلف ہیں، ظاہری بات ہے ماہیتیں تو مختلف ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے وہ پھر دیکھیں وہ اعتراضات اپنی جگہ پہ ملا صدرہ نے جو کیے ہیں وجود و ماہیت والوں پر کہ جو ماہیت کو وجود کو اصل نہیں مانتے، ماہیت کو اصل مانتے ہیں، وجود کو اعتباری مانتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں اعتراضات، جس کی بنیاد پہ انہوں نے وہ وجود کا نظریہ دیا ہے کہ وجود اصل ہے اور ماہیت اعتباری ہے. تو وہ یہ سارے اعتراضات آتے ہیں ان کے اوپر لا دیں. ٹھیک ہے جی جی، میں بس وہی ویریفائی کرنا چاہ رہا تھا بس. ٹھیک ہے، تھینک یو. اور کسی کو جی ارسلان آپ کچھ پوچھنے لگے تھے؟ نہیں سر ابھی تو اور کسی نے کچھ بات کرنی ہو تو پڑھنا. تو آج ویسے ہمارا پہلا مہینہ ختم ہو گیا ہے اس ٹرم کا. ایسا نا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر، میں بس یہی کہنے لگا تھا میرے خیال سے کہ اتنی زیادہ کیٹیگریز جو ہیں اس لیکچر میں، تو میرے خیال سے جب اس کو ریویو کریں گے تو جب بھی کوئی اگلے سیشن میں سوال نکلیں گے سب کے یہ میں اتنی کیٹیگریز اتنی ریلیشنس. کوشش کروں گا کہ اس کا ایک کوئی مختصر سا کوئی ایسے یا آرٹیکل آپ شیئر کرو کہ ابن سینا کے جو جی سر میں بھی برنگ اپ کرنے لگا تھا بعد میں کہ اگر ان سے اگر ریڈنگس بھی کوئی ہوتی ہے نا، کوئی بیسکلی کمپلیمنٹری ریڈنگس، تو وہ بڑا ہیلپ فل ہوتی ہیں اس طرح. ہاں بہت اچھا پوائنٹ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہم کوشش کرتے ہیں کہ باقیوں کے لیے نا پہلے سے ریڈنگ دے دیں. ٹھیک ہے، جی سر. تھینک یو فار ریمائنڈنگ. سر جی ہارون کوشچن کر رہے ہیں، کر لیں. سر میرا آپ سے کوشچن تھا کہ سر وہ کس بنیاد کے اوپر، کس نتیجے کے اوپر یہ سے پہنچا تھا کہ یہ عقل کا پہلا اسٹیٹس ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، اس کے پیچھے ریزننگ وہ یا منطق کیا منطق تھا اور کیا ریزننگ تھی اس کے پیچھے؟ کن بنیادوں کے اوپر، کن ریزنز کے اوپر اس نے ڈیفائن کیا کہ this is this, this is this, this is the second one, this is the third one؟ یعنی کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ 10 ہیں؟ Why not 11 or why not 5 or why not 10, 15? Why ہم جب یہ پڑھ رہے تھے یہی بحث، ایک استاد تھے ہمارے منتظری مقدم، تو ہماری کلاس میں ایک افریقی لڑکا تھا، اس کو سمجھ میں یہ بات، انہوں نے کہا مجھے استاد یہ بتائیں کہ یہ ابن سینا پہ نازل علیہ الوحی، جبرائیل کوئی فرشتہ اس کے اوپر نازل ہوا ہے، وحی نازل ہوا ہے کہ یہ 10 ہیں جو ہے نا. تو استاد جو ہے نا وہ بہت مسکرائے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ جس اس سے سوچ رہے ہیں وہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی ملک فرشتہ اس کے اوپر نازل ہوا ہے. انہوں نے ایک ترتیب پیچھے سے ارسطو سے آ رہی تھی، کیا کہتے ہیں، فارابی اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچی. افلاک کے سارے 9 فلک کے قائل تھے، تو 9 فلک کو جب مان رہے ہیں تو ہم ان کے 9 عقل اور ایک اوپر عقل، اس سارے سسٹم کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ عقول 10 ہی بنتے ہیں، اور 10ویں کو پھر عقل فعال کا نام دے کر اس کے اوپر پھر بحث کی جو ہے وہ. تو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے اوپر کوئی، یعنی ہم وہ دلیل جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی انہوں نے جو ہے نا وہ 2 4 کر کے جو ہے نا وہ ایک برہان قائم کی ہو یا عقلی دلیل دی ہو کہ یہ جی 10 نہیں تو 12 نہیں تو 10 ہیں، یا 10 نہیں تو یہ مثلا جو ہے نا 14 نہیں تو 10، یہ اس طرح نہیں ہے جو ہے نا. وہ ایک سلسلہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ اس سے زیادہ کہ نہیں ہو سکتا یا سے کم نہیں ہو سکتا، تو اس بات کے پھر قائل ہو گئے وہ. سر پر یہ ایک اور کویشچن ریز کرتا ہے کہ اگر وہ فلک شمسی کے اوپر یا فلک اسٹرانومی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ عقل کا نظریہ پیش کیا ہے، تو اسٹرانومی میں تو سر کتنے زیادہ اس وقت لوگ جانتے تھے کہ صرف مریخ ہے یا مارس ہے اور جوپیٹر ہے، پر آپ اس کے بعد تو بہت زیادہ آپ ملٹیپل یونیورسز کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ پلانٹس ہو چکے ہیں. تو پھر اس کی وجہ سے پھر اگر وہی بنیاد تھی تو پھر تو ہم عقل کے کانسیپشنس کو بھی زیادہ بڑھا دینا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں انہوں نے وہ جو قائل ہوئے تھے افلاک کی، ستاروں کے، سیاروں کے، بہت سارا، لیکن بعد میں آ کے اسی نظریے کو پھر رد بھی تو کیا گیا. اب تو اس کا کوئی قائل نہیں ہے اس نظریے کا.
उस दौर में जब वो सोच रहे थे उसमें सही था, उसकी शायद वो साइंस भी और दूसरे तबीयात कदीमा भी उसकी तायद करती थी, लेकिन अभी चूंकि रद्द हो गया नजरिया तो फिर उसको कोई कायल नहीं है। अच्छा सवाल था, इस पे सोचना पड़ेगा। तो चले अब सोचते रहें और कुछ ना कुछ रीडिंग्स हम शेयर करते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। बहुत शुक्रिया फाल साहब। ठीक है जी, ओके, अल्लाह खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बास।